حضرت شاہ عالم سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں ایک مولوی صاحب آئے۔ واقعہ بڑا اہم ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ حضرت شاہ عالم سرکار رحمۃ اللہ علیہ وہی بزرگ ہیں جن کا پورا نام سید محمد سراج الدین شاہ عالم بخاری محبوب باری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ احمد آباد گجرات میں آرام فرما رہے ہیں، گجرات کے شہنشاہ ہیں، سہروردی سلسلے کے بزرگ ہیں۔ آپ کو شبیہ مصطفیٰ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی خانقاہ میں آ کر آپ کے طلباء کو آپ ہی کی شکل میں درس دیا تھا، اس وجہ سے آپ کو شبیہ مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ ذرا دیکھیے گا کہ اللہ والوں کی نظر کیسی ہوتی ہے۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جب صوفیہ کی خانقاہ میں بیٹھو، صوفیہ کی بارگاہ میں بیٹھو تو اپنے دل کو بھی سنبھال کر کے بیٹھو، اپنے ذہن کو بھی سنبھال کر کے بیٹھو، کیونکہ اللہ والوں کی نظر دلوں میں اٹھنے والے جذبات پر بھی ہوتی ہے، ذہن میں آنے والے خیالات پر بھی ہوتی ہے۔ اس لیے بات کچھ اور کہنا اور دل میں کچھ اور سوچنا، یہ دوگلا پن، ڈوئل اسٹینڈرڈ نہیں ہونا چاہیے۔ صوفیہ کی نظر جیسی ظاہر پر ہوتی ہے ویسی ہی باطن پر بھی ہوتی ہے۔ تو ایک مولوی صاحب حضرت شاہ عالم سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں حاضر ہوئے، اور یہ واقعہ لکھا ہوا ہے صد حکایت فارسی میں کہ ایک مولوی صاحب جب حضرت شاہ عالم سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے سورہ والضحیٰ کی تفسیر کرنا شروع کی، اور جب وہ اس آیت پر پہنچے کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کہ آپ کو اللہ پاک نے حضرت ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے بے نیاز فرمایا۔ حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ کے مال کی اس کے سامنے کیا حقیقت ہے؟ وہ مولانا بھی ضدی تھے، وہ نہیں مانے۔ انہوں نے کہا جی یہ تفسیر میں خود سے نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں نے جو پڑھا ہے، میں نے جو اپنے اسلاف سے سیکھا ہے، میں وہی تفسیر کر رہا ہوں۔ حضرت شاہ عالم سرکار رحمۃ اللہ علیہ ان کا نظریہ پڑھ چکے تھے، یعنی مولوی صاحب کی جو نیت تھی اس کو پڑھ چکے تھے۔ آپ ذرا واقعہ پورا سنیے گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ حضرت شاہ عالم سرکار رحمۃ اللہ علیہ سے جب اس مولوی نے ضد کی تو آپ نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، ہڈی ہی تمہارا منہ بند کر دے گی۔ اس کے بعد مولانا اپنے گھر گئے، کھانا تیار تھا، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کھانے بیٹھے۔ سوئے اتفاق کے کھانا کھانے کے درمیان ایک ہڈی ان کے گلے میں ایسی اٹکی کہ سانس بند ہو گیا اور تڑپ تڑپ کر کے فوت ہو گئے۔ جب ان کے مرنے کی خبر حضرت شاہ عالم بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ بیچارہ بڑا سچا تھا، ہلکی بات کہہ کر کے جان دے دی۔ حاضرین جو آپ کی خانقاہ میں بیٹھے تھے، شاہ عالم سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے تمام مریدین معتقدین جو آپ کے پاس بیٹھے تھے، انہوں نے عرض کیا حضور اگر یہ سچا تھا تو اس پر اللہ کا غضب کیوں نازل ہوا؟ اس پر اللہ رب العزت نے ناراضگی کا اظہار کیوں فرمایا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس کو سچا اس وجہ سے کہا کہ اس نے یہ بات اپنے اوپر قیاس کر کے کہی تھی، لوگوں کے نذرانوں اور تحفوں کی وجہ سے یہ مالدار ہو گیا تھا، اور اس نے خود کے اوپر قیاس کیا کہ جس طرح سے لوگوں کے نذرانوں کی وجہ سے میں مالدار ہو گیا ہوں، اسی طرح سے معاذ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حضرت خدیجہ کے مال نے غنی کر دیا ہوگا۔ تو اس نے خود پر قیاس کیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اس طرح سے بڑی باریک سی توہین کی۔ حضرت شاہ عالم سرکار رحمۃ اللہ علیہ کو وہ بے ادبی اتنی ناپسند آئی کہ ایک جملہ کہا، اور اس جملے کی وجہ سے اس شخص کی تڑپ تڑپ کر کے موت واقع ہو گئی۔ تو اللہ والوں کی جو نظر ہوتی ہے وہ بڑی زبردست ہوتی ہے۔ ظاہری کتابیں پڑھنے والوں کے علم کی جہاں پر انتہا ہوتی ہے، صوفیاء کرام کے علم کی وہاں سے ابتدا ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا گیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اتقوا فراست المؤمن فإنہ ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو اگر ظاہری کتابیں پڑھنے والا بندہ ان کے سامنے زیادہ بقراتی جھاڑنے کی کوشش کرے، صوفیاء کے سامنے زیادہ قابل بننے کی کوشش کرے، صوفیاء کے سامنے زیادہ دلائل اور حوالے دینے کی کوشش کرے، اور اس کا نظریہ درست نہ ہو، اس کی نیت درست نہ ہو، تو پھر اس کا حال اسی مولوی جیسا ہوتا ہے۔ تو ہمیں ان تمام واقعات سے سبق یہ حاصل کریں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ذرا سی بھی بے ادبی ہو، ادنا سی بھی توہین ہو تو اللہ رب العزت اس جرم کو برداشت نہیں کرتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ذرا سی بھی توہین اگر کوئی کرتا ہے تو رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرنے والے شخص کو اللہ پاک قطعی طور سے پسند نہیں کرتا۔ اس کی موت ایسی ہوتی ہے کہ وہ عبرت بن جاتی ہے، اس کی موت ایسی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے لیے سبق بن جاتی ہے۔ اس لیے کمال درجے کا ادب کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی وہ ہستی ہے جو سب سے زیادہ ادب کی حقدار ہے، اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جتنا زیادہ ادب کریں گے درجات اتنے ہی زیادہ بڑھتے جائیں گے۔ اور اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ذرا سی بے ادبی ہوئی تو ظاہر ہے کہ ہماری جو موت ہے وہ عبرت بن جائے گی ساری کائنات کے لیے۔ تو ہمارے بزرگوں نے یہ سکھایا، حضرت شاہ عالم سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سبق اس
واقعے کے ذریعے پوری عالم انسانیت کو دیا کہ رسول پاک کی شان میں ذرا سی بھی توہین نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا سبق اس واقعے میں یہ ہے کہ اللہ والوں سے اگر ہم کچھ چھپاتے ہیں تو یقین جانیے کہ ان سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ان کو ایسی باطنی نظر عطا فرمائی ہوتی ہے کہ ہمارے دل میں کچھ اور چل رہا ہو لیکن ہم زبان سے کچھ اور کہتے ہوں تو یقین جانیے کہ اللہ والوں کو اللہ پاک نے ایسی باطنی نظر عطا فرمائی ہوتی ہے کہ یہ دل کے حالات کی بھی خبر رکھتے ہیں، ذہن میں اٹھنے والے جذبات کی بھی خبر رکھتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ والوں کی بارگاہ میں جب بھی جائیں تو اپنے دل کو بھی سنبھال کر بیٹھیں، اپنے ذہن کو بھی سنبھال کر کے بیٹھیں، کوئی ایسی بات نہ سوچیں جو خلاف شریعت ہو، جو خلاف ادب ہو۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال درجے کا ادب بھی اپنی زندگی میں شامل کریں، حضور کی محبت اپنی زندگی میں شامل کریں، اور اسی طرح سے اولیاء اللہ اور صوفیاء کا ادب اور ان کا احترام بھی اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اللہ پاک حضرت شاہ عالم سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا ہم سب کو صدقہ عطا فرمائے۔ سید محمد سراج الدین شاہ عالم بخاری محبوب باری رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ آپ کی اسکرین پر ہے، آپ لوگ بھی سلام پیش کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں کو احمد آباد گجرات میں آنے کا موقع نہیں ملا ہے ان لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے اس برگزیدہ بندے حضرت شاہ عالم سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آپ تمام لوگوں کو حاضری کا موقع نصیب فرمائے۔ بہت عظیم بزرگ ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، ایک مرتبہ جب آپ حاضری دیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ رب العزت نے اپنے اس نیک بندے پر کتنا خاص فضل فرمایا ہے۔ حضرت شاہ عالم سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں جب آپ آئیں گے تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا۔ اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو، ہمارے تمام دیکھنے والوں کو اولیاء اللہ سے بے لوث محبت عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو اولیاء اللہ کا عاشق بنائے، ہماری تمام آنے والی نسلوں کو، آنے والی پیڑھیوں کو اولیاء اللہ کی غلامی نصیب فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔